عزیزان گرامی قدر پیر طریقت راہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید ظہور شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دے حکم نامے تے آہ کر آپ دے خدمت وچ حاضر ہے جنہاں بزرگاں دا عرس مبارک ہے انہاں دے مقام و مرتبہ اور صوفیاء دی تعلیمات اور صوفیاء دے بر صغیر پاک و ہند دے ہندو معاشرے دے مذہبی اثرات دا جائزہ لیا جائے کہ بر صغیر پاک و ہند دے بے دین معاشرے اور بے دین ماحول اولیاء اللہ دی تعلیمات نے کیا اثرات مرتب کیتے اور انہاں دی تعلیمات دا انداز کیا سی کیا فرق ہے عہد مبلغ اور صوفیاء دی تبلیغ میں مختصر وقت اس کا جائزہ پیش کرا
جو صاحب علم اور صاحب شعور لوگ تشریف فرما لیں وہ فقیر کی طرف متوجہ رہے تاکہ میں اپنا مضمون ان تک پہنچا سکا۔ بر صغیر پاک و ہند اس دھرتی دے تے تاریخ معلوم دے مطابق کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے۔ تاریخ معلوم یعنی کوئی انسانی علم میں تاریخ ہوئی سی، اگر کوئی نبی ہے اور اللہ جانتا ہے تو اس کا سانو علم، لیکن معلوم تاریخ کے مطابق اس خطہ زمین کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے، ولیکن کروڑاں ارباں مسلمان اس خطے میں موجود۔ تو کیوں نہ اس چیز سے غور کیا جائے کہ کیا یہ مسلمان کسی تبلیغی جماعت دے مؤثر انداز تبلیغ تو مسلمان ہوئے، جدو نبی نہ آن کا خبر ہوگی جہاں مطلب ہے نبی تے نہیں آئے اور رسول اللہ تے بالکل تشریف اتنے نہیں لیا بظاہر، تو اتنے لوگ مسلمان کیسے ہوئے؟ تو جواب یہ ہے کہ تبلیغی جماعت تے بڑی پیچھے، تبلیغی جماعت بہت پیچھے پڑی ہے، مسلمان پہلا نے مسلمان حسن سے وچوں تبلیغی جماعت پڑی، تو نقطہ آغاز کیا ہے؟ وہ کس قوت نے ایسا اثر پیدا کیا کہ ہندو ڈھیر سارے خداواں چھوڑ کے تو یکتا پرست ہو گئے، ایک خدا دے منن والے ہو گئے۔ وہ کس نظر کا کمال ہے جن لوگوں دے دلاں وچوں کفر کڈ کے ایمان کا نور داخل کیتا ہے۔ آپ بتا کو سمجھ آ یہ میرا موضوع ہے، یہ اوپر میں ڈسکس کراں گا، اتنا ٹائم کراں گا یہ تے ہی بات ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو ہدایت دیتا تے اللہ ہی، واللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم۔ انک لا تہدی من احببت، میں پسند کرنا کہ بندے ہدایت دے ہو جان، انج نہیں ہوتا جب وہ پسند کرے تو پھر فرماتا صراط مستقیم، تیری ہدایت میرے محبوب تو صحیح ہے پر آنی انہیں جن میں پسند کرا، تو وسیلہ ہوتے اللہ دے پیارے ہدایت۔ تو سوال پھر ہوئی کہ بر صغیر پاک و ہند دے لوگوں کی کنورٹ ہون گا، تبدیل ہون گا، دین تے ہون گا وسیلہ کون بنیا؟ کیا مولوی وسیلہ بنیا؟ عالم وسیلہ بنے؟ کیا تبلیغی جماعت وسیلہ بنی؟ یا اولیاء اللہ وسیلہ بنے؟ یا صوفیاء وسیلہ بنے؟ اس کا جائزہ لینا، تو جدو اس کا جائزہ لینا ہوئے تو میں کچھ چیزاں کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا، وہ آپ نو اس واسطے ہندوستان کی تاریخ پڑھنی ہے کہ ہندوستان کے اندر ہندو معاشرے میں اسلام کیویں نفوذ کیتا، تو میں چند چیزاں پیش کرنا، آپ وہ غور فرمانا، بعد بھی فرماتے رہنا، پھر چیزاں کلیئر ہوتی جائیں گی۔ سارے جتنے اولیاء اللہ نے مثلا حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش، یہ لاہور دے نہیں،
لاہور پیدا نہیں ہوئے، لاہور پڑے نہیں، لاہور پیدا بھی نہیں ہوئے، لاہور پڑے نہیں، لیکن قبر لاہور ہے. ٹھیک ہے. خواجہ معین الملت ودینی سرکار حجویر دے افغانستان دے علاقے میں علاقہ اس کا نام ہے غزنی، جو ہے جی وہ ایک شہر کا محلہ ہے حجویر. سرکار حضور خواجہ معین الملت ودین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری داتا صاحب امام حسن کی اولاد نے، خواجہ صاحب امام حسین دی اولاد نے. متوجہ ہو جائے. آپ دا وطن معلوم عراق ہے، لیکن آپ دی درگاہ شریف راجستھان دے اندر، انڈیا کے راجستھان اجمیر اس جگہ دا نام ہے اجمیر، جتھے آپ کی مدار ہے. اب اجمیر پیدا نہیں ہوئے، اب اجمیر میں آپ پڑھے نہیں، مدار اجمیر میں. آپ کو سمجھ آ گیا؟ حضور خواجہ قطب الدین مختیار کاری اوشی، انہوں نے نام میں ایک لفظ ہوتا ہے اوش. اوش ازبکستان دے ایک چھوٹے جے قصبے کا نام ہے اوش، سنٹرل ایشیا کے سابق رشین اسٹیٹ اوش. ازبکستان کا ایک چھوٹا جا شہر ہے اوش. سرکار اتھے پیدا ہوئے بھی اتھے پڑے دے اتھے ہجرت کرتی ہے دلی آئے. توجہ ہے آپ نے؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ پاک پتن میں پیدا، پاک پتن میں پڑے، پاک پتن میں مدار ہے. توجہ ہے آپ؟ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء زری زربخش دلی پیدا نہیں ہوئے، دلی پڑھے نہیں، بازار دلی جا رہے سن پڑھن واسطے. تو راستے میں ایک مجذوب ملیا تو فرمایا کتنے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں دلی جا رہا ہوں. انہوں نے کہا دلی مشو اجو دھن برو، دلی نہ جاؤ پاک پتن جاؤ، گاڑا اتھے کام رخ بدل گیا. اجو دھن پاک پتن کا پہلا نام، پاک پتن میں پہلے کیا جاتا تھی اجو دھن. آپ نے توجہ ہوگی حضرت شاہ عبداللہ شاہ غازی جنہ دا کراچی کلفٹن تھے مدار آپ حسنی سید امام حسن دی اولاد ہے جنہیں، لیکن آپ اس جگہ تے پیدا، اس جگہ تے پڑھے، لیکن آپ کی قبر شریف ہوتے. تو ایسے ہی ایک طویل سلسلہ سادات کرام دا جنہیں پیدا برے صغیر نہیں ہوئے، بڑے برے صغیر نہیں، لیکن آئے برے صغیر نے اور انہوں نے قبرائے تھے. آپ کی توجہ ہوگی. تو اس کا جائزہ لگے کہ یہ پھر کیوں اتھے آئے تھے؟ اللہ والے کیوں اتھے آئے؟ کیا مسئلہ ہوا جس کو اللہ والے نے ہندوستان ہجرت کر دی؟ تو سنیے اور یاد کیجیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ہاں قربان ہو جاؤں. اب عراق سے حضور کی بارگاہ میں مدینے شریف حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا ہندوستان تیری سلطنت ہے، یا معین الدین ہندوستان چلا جا. ہندوستان تیری سلطنت ہے، یا ہندوستان چلا جاؤ تے اللہ دے دین کی تبلیغ کر اور اس کفرستان اسلام کی روشنی پھیلا. اور اللہ دے درویش تشریف لائے تے 90 لاکھ ہندوؤں کو آپ دے وجود مسعود دی دولت کو ایمان دی دولت نصیب ہو گئی. اچھا ہونا ذرا جائزہ لو اس گل کا، غور کرو کہ اس وقت تو لے کے ہوں پائے اللہ والیاں کا کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں
بندیاں نو دین وچوں فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے، اس نے ملا نے باہر کڈیا درویش نے اندر داخل کیا. شاہ عبد الحق محدث دہلوی مدینہ شریف پڑھے، مدینہ شریف پڑھے تو دوران خواب حضور دی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا ہندوستان چلا سرکار چلا جانا، لیکن مینوں آپ دے روزہ انور دے دیدار دی عادت پئی ہے. جدوں دل گھبرایا میں روزہ وینا ہندوستان ہی چکی میں آواں گا. تو سرکار نے فرمایا عبدالحق تو ہندوستان چھوڑ جا، اگے روزہ وینا ہے تو مسلے تے بیٹھ کے اکھاں بند کری تینوں روزے واڑے دا دیدار ہویا کرے. تو نہ آئی اسی تیرے کو آیا کرا گے، لیکن ہندوستان اس دین دی تبلیغ دی ضرورت ہے. جا چلا جا. ڈیوٹیاں حضور کیوں لگ دیا گئی؟ درویش ہوندے گئے. ایک معین الدین اجمیری نے 90 لاکھ دولت ایمان و دولت اسلام عطا فرمائی. وسیلہ اپنے دین والا اللہ ہوندہ ہے، لیکن فرق کی ہے تبلیغ. میں مسئلہ سمجھتا ہوں فرق کیا ہے درویش دی تے مولوی دی تبلیغ. مولوی ہوتے ہوئی 18 20 7 10 15 اتنے بھی ہوتے تھے، وہ گلی میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی ایک بندے نو اسی پنجابی سلیاں میڑا کر بھائی جی مسیجے نو ہوندے کوئی دین دی گل کر بھائی جی مسیجے آؤ اسی دین دی گل کر بندہ دا اچھا مولانا صاحب چلو میں کوشش کراں گا. زیادہ تر نہیں ہوندے، بعد بات آ جاتے. پھر جب وہ مسیجے آ جانے تو سانو یہ آکھنا پوندا ہے ذرا تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جاؤ. جدوں درویش مسیتے آوے اودوں انج نہیں آکھنا پوندا کہ تھوڑا تھوڑا نیڑے ہو جاؤ، آکھنا پوندا یار تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. فرق تے ہے، فرق تے ہے، کوئی چیز فرق والی ہے. بندیاں آکھنا پوندا تھوڑا تھوڑا درویش مسیتے آوے تے بندیاں آکھنا پوندا ہے بھائی تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، مہربانی کرو راہ دو. اے فرق محسوس کر لو. اچھا تبلیغ دا فرق یہ اسی 20 بندے ایک بندے نو گھیر کے بہ جانے او جمعیاں مسلماناں لے او دا کلمے تے ایمان ہے، او دا رب تے ایمان ہے، او دا ہر شے تے ایمان ہے. اساں نوں صرف آکھنا ہوندا ہے وہ کلمہ ساڈے والا پڑھ. وہ آندا ہے میں اگے پڑھنا مولوی صاحب انہوں کی آتے ہو نہیں تو ساڈے نال رل اگے تو صرف مسلمان ہے سادہ جا تے تو ساڈے نال چل نیت کر ساڈے نال ٹرنا. ایسا ہے کہ وہ جا کے بھائی میں فرق نہیں میرے بچے نے مجھے چلو نیت ہی کر لینا اگلے سال کبھی کوئی کر تے صحیح اسی بھی کھانا کوئی تقریب ساڈے نال اتنے بندے ہیں. لیکن درویش کا طریقہ تبلیغ کی. خواجہ صاحب بیٹھے ہندو آیا ہے، عیسائی آیا ہے، کوئی شودر آیا ہے، کوئی کھتری آیا ہے، کوئی ویش آیا ہے، کسی بھی قوم برادری کا آیا ہے. سرکار کھانا پکاتے تھے آپ نے نہیں فرمایا پلید ہے تو پرا ہو جا. انہوں نے فرمایا آ جا کھانا کھا لیا، کھانا کھلایا، نہ آکھیا کلمہ پڑھ، نہ آکھیا نماز پڑھ، نہ اودے اتے انفرادی محنت کیتی ہے، نہ اودے اتے کوشش فرمائی ہے، بس اودے لو تکے ہی ہے. جی سمجھ آئیے کہ نہیں جائیے؟ بس اودے لو تکے ہے کہ سرکار میں اپنی برکت نال لگے لاکھ نو دین دی دولت نصیب ہو گئی ہے. توجہ ہے حضرات؟ تقریباً 80-90 پنڈ دے اس علاقے مارمو سے میں کئی مرتبہ آپ نے سنیاں دسیا ہے کہ اس ساری قوم کو کلمہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا ہے. ایک تھوڑا جہا ایک
ایمان دی دولت عطا فرما۔ ساڈا پنڈی بھٹیاں دا علاقہ بھٹی قوم نال بھریا ہوا، سارے کلمہ حضور ابو الخیر سید 9 لکھ ہزاری شاہ کوٹ والے شاہ نے پڑھایا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تھوڑا جہا اپنا ٹوٹا گجرا والا کو لاہور تک گجر قبیلہ آباد، سارے گجر قبیلے کو کلمہ میرے مرشد داتا علی حریمری سرکار نے پڑھایا۔ کشمیر تو لے گئے کلکتہ تک، برے صغیر پاک و ہند دے جس قبیلے نو مرضی جے پھڑ کے پوچھ لو تواڈے اپنے اکھاں وڈ کے کدوں کلمہ پڑھیا، تواڈے کہہ پڑھایا؟ جتھے کلمہ پڑھدا پہلا بندہ نظر آیا اور پڑھان والا کوئی اللہ دا ولی نظر آیا۔ کوئی بات نہیں سمجھ آئی؟ اور طریقہ تبلیغ درویش رائے نہیں کہ زبردستی لوگاں دین پڑھایا ہے۔ درویش کا طریقہ تبلیغ ہے بس کول با کے پیار فرمایا ہے، کول با آیا ہے پیار فرمایا ہے اور محبت دے جام ایسے پلائے نہیں کہ توحید دے نشے وچ سرشار ہو۔ اے معزز و محترم حاضرین، درویش زبان نال گل نہیں کرتا، تازہ جڑی انگریزاں ایک ریسرچ کی ہوئی ہے کہ کی وجہ ہے کہ مسلمان مائگریٹ کر کے اس وقت بھی بر صغیر جو آئے تھے جدوں بر صغیر میں ساڈی حکومت سی، ہن بھی مسلمان مائگریٹ کر کے آ رہے ہیں، لیکن وہ جڑے لوگ آئے جڑے اس وقت مائگریٹ کر کے آئے تھے انہوں میں اتنی شدت نہیں، جڑے ہون آ رہے ہیں انہوں میں اتنی شدت کیوں ہے؟ یہ اثرات کا جائزہ لینا واسطے انہوں نے تحقیق کی تھی اور پھر نتیجہ کی مرتب کیا ہے کہ جڑے پہلے مسلمان آئے تھے پرانے دور وہ صوفی سکول آف تھاٹ کو پڑھے تھے، جڑے متشدد مسلمان ہوا آ رہے ہیں اے مولوی سکول آف تھاٹ کو پڑھے، تو صوفی دی تعلیمات میں محبت ہوتی ہے، صوفی دی تعلیمات میں پیار ہوتا ہے، صوفی دی تعلیمات فرقہ واریت تو بلند ہوتی ہے۔ اے صوفیاء نے جنہ دا طرز حیات، طرز زندگی، انداز گفتگو لوگاں نو دین دے قریب کر رہے ہیں۔ صوفی کو نفرت ہے ہی اے صوفی تے اللہ دا قرآن آدھے صوفی تے کتا بھی نار آ جائے تو ان میں نار ڈڑا لیتے ہیں، وہ مامے کتا ہے انہا آ گیا آن دے ہو نہیں سمجھ آئی بات؟ صوفی سکول آف تھاٹ ایسا ہے کہ اگر کتا انہا ڈڑ جائے جیڑا کہ میرے کو نجس ہو رہے ہیں پکا پلی تو بندہ دے پاس ہے صوفیاں تے انہوں بھی کدی نہیں آ کہ وہ تو ساڑھے الگنے آئے اور ایک سبق کے ساڑھے واقع ورنہ اس کتے کا ذکر قرآن پاک میں چلے ان کی ضرورت یہ ہوتی سمجھانا ہی مقصود سی کہ میرے ہاں پیاریاں نال کتا بھی رل جائے نا، میرے پیاریاں دے ہاتھ دینے والا تے بندہ ہی بڑا اونچا ہے جڑا کتا نال رل جائے میں تے اس کو بھی کچھ نہیں خالی جان دے لا کوئی فائدہ نہ بھی مل جائے۔ ایسا ہے کہ نا عزیزاں نے وقار حضور میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے تو فرمانے نے فضل تیرے لوہے درد
عزیزان من وگرامی قدر حباب اے اللہ دے پیارے ہوندے رب دے محبوب ہوندے جڑا انہاں لگ جائے او بندہ عام نہیں ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان اللہ دے نبی آپ جا رہے ہیں حتی اذا آتوا علی واد ایک کیڑیاں والی جگہ تھی جتھے کیڑیاں سن جب اس جگہ تے تشریف لے آئے تو ایک کیڑی دنیا نو آخیا کیڑیو ادخلوا مساکنکم نہیں کیڑیاں اپنے گھراں میں داخل ہو جاؤ کیوں لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ابو سائیڈ تے ہو جاؤ پتے تھلے آ جاؤ احرامت کی بات ہے ذرا سمجھ ایسا ہے بھئی ماشاءاللہ اے کیڑیو پیچھے ہو جاؤ اے جڑے بندے ان جاندے ہیں نا تو درویش پیر بزرگ علماء ابو سائیڈ تے ہو جاؤ نہ لڑیا نہ کرو ہمیں دنوں پکیڑی دنیا بھی آتی ہے کوئی سائڈ سے ہو جاؤ ادخلوا مساکنکم کرائنڈ ہو جاؤ کہ کچھ لیا نہ جاؤ اچھا رمض سمجھ اس کیڑی نو اللہ دی طرف حکم نہیں کہ تو ایسا کہے نہ اس نو حضرت سلیمان نے کیا دی کہ ضرورت یا بھی تو نہیں انہیں ادب کیتا عام جی کیڑی سی انہیں ایک بار یہ ہوکا دیتا ہے اگو سائڈ پہ ہو جاؤ رب دا محبوب آ رہا ہے اللہ نے اس کیڑی نو اس برکت تو اور اس ادب والی ادا دی وجہ تو دوجیاں کیڑیاں دا سردار بنا چھڑے ہیں آپ کو سمجھ آئی مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ رب دیا محبوبان دی اگر قدر و منزلت کیڑی پہچان لے تو کیڑی سردار ہو جاندی ہے یہ کتا پہچان لے تو کتا سردار ہو جاتا ہے بھائیہ مسئلہ بکائیے یہ جانور کا ڈنگر ہونا دا عدب کر کے اٹھے اونچے رتبے سے ٹر جاندے تو جڑا بندہ اللہ والے دے نال نسبت قائم کر لے اگر کوئی بندہ رب والے دے ہاتھ ہاتھ پھڑا لے رب والے دے نال محبت کر لے رب والے نال پیار کر لے رب والے دی صحبت اختیار کر لے تو اللہ والے اس کمال والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے نال نسبت کر لے بیڑی دے سنگ ہو کے لوہا بھی تر جاندہ ہے حالانکہ اترن والا نہیں سی اے مسئلہ ہے اس وجہ تو اسی درویشاں کو جانے ہیں درویشاں کو بیٹھنے ہیں اور درویش کو بیٹھ دا کمال ہے حضرت مولانا روم فرماندے نے یک زمانہ صحبت باولیا اللہ والے اپنی صحبت ایک لمحہ بے جانا بہتر صد سال تات میریا 100 سال دی عبادت ایک پاسے اللہ والے کو ایک گھڑی بہنا ایک پاسے عزیزہ نے محترم فرق کیا ہے اور وجہ کیا ہے اگر کوئی 100 سال عبادت کرے امکان ہے شاید شیطان گمراہ کر دے لیکن جدو اللہ والے کو بیٹھا ہوئے گا شیطان دی مجال نہیں وہ دے نیڑے آئے جڑا ولی دے کول بیٹھا ہوئے ایسا کیوں اے عزیزو اپنی نسبت اولیاء اللہ نال قائم کریا کرو اور اس نسبت کو ہمیشہ ملحوظ رکھیا کرو یہ اللہ والے بظاہر ساڑھے ورگے نظر ہوندے لیکن اللہ والے دی اللہ دی بارگاہ وچ قدر و منزلت
سلطان محمود غزنوی اپنے مرشد کریم کی خدمت میں حاضر ہویا. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ ورد کی تھی کہ مرشد میں ہندوستان چلنا تو میں دعا دیو، میرا ہندوستان فتح کرنے کا ارادہ ہے. وہ آپ نے دعا بھی دیتی تے نال اپنی قمیض بھی دیتی، اے قمیض لے جاؤ اور جب کوئی مشکل بنے اللہ کو اس قمیض کے وسیلے نال دعا کرو. دعا اللہ کو کری وسیلہ میری قمیض دا بن. وہ لے کے آ گیا، 16 عملے کیتے سومنات فتح نہ ہویا. 17ویں باری سرکار دا کرتا آگے رکھ کے رات میں دعا کی، میرے اللہ اے تیرے محبوب دا کرتا ہے، اے دے وسیلے نہ میں فتح عطا فرما، سومنات فتح ہو جائے. سویرے پہلا حملہ کیتا تے فتح ہو گئی. رات ہوئی خواب سرکار دی زیارت نصیب ہوئی. آپ فرماندے محمود تو ساڑھے کرتے دی قیمت نہیں پئی. سکے سرکار کیسے؟ فرمایا ایک مندر کیوں مگئی، پورا ہندوستان مانگ لے دو، اللہ دن وعدہ کر دینا. اے اللہ والے جنہ دی تبلیغ اور انداز محبت اور انداز تبلیغ نہ تبلیغ دا انداز کے ساتھ دیکھو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ عورتیں دودھ لے کے لگی جان جو کی دے آپ نے فرمایا